فرض کو اگر درجے سے گھٹاتا ہے ظالم ہو جائے گا، حرام کو اس کے درجے سے گھٹاتا ہے وہ ظالم ہو جائے گا، سنت کو اس کے درجے سے بڑھا کر فرض قرار دے دیتا ہے وہ ظالم ہو جائے گا، واجب کی چیز کو فرض کے درجے پر لے جائے گا ظالم ہو جائے گا، مکروہ چیز کو حرام کے درجے پر پہنچائے گا وہ بھی آدمی ظالم ٹھہرے گا۔ اس طرح جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے حدیں مقرر کر دی ہیں، ان حدوں کے اندر کوئی اونچ نیچ، ان حدوں میں کوئی تغیر، ان حدوں کے اندر کوئی آگے پیچھے کرنا یہ کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے اوپر شہد کو یا کسی اور چیز کو حرام کر لیا تھا۔ بات یہ ہو گئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام عصر کے بعد اپنی تمام بیویوں کے گھروں میں تھوڑا تھوڑا وقت دیا کرتے تھے، سب کی خبرگیری کرتے تھے، سب سے خیر خیریت معلوم کرتے تھے اور کچھ بات چیت کرنے کے بعد تشریف لے آتے تھے۔ باقی جو رات کا وقت تھا وہ تو مقرر تھا، کسی بیوی کے پاس آج ہے، کسی بیوی کے پاس کل ہے۔ رات کا وقت مقرر کرنا اگر کسی آدمی کی 2 بیویاں ہوں، زائد بیویاں ہوں، اس کے واسطے واجب ہوتا ہے۔ اگر وہ اس میں کمی بیشی کرتا ہے تو وہ بھی ظالم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر بیویوں کے بارے میں برابری کرنا، ہر ایک کو ایک ایک وقت مقرر کر کے دینا، یہ اللہ کے نبی پر واجب تھا یا واجب نہیں تھا؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب نہیں تھا، بعض علماء کہتے ہیں نہیں، جیسے امتیوں پر یہ واجب ہے اسی طرح اللہ کے نبی پر بھی واجب تھا۔ عام لوگوں پر، تمام امتیوں پر تو واجب ہے، جو 2 بیویاں کرتا ہو، 3 بیویاں رکھتا ہو، وہ ان کے سلسلے میں پوری خبرگیری رکھے۔ ایک کو تو چاہنے لگا اور دوسرے کو ڈال کے رکھ دیا، ایک کی طرف پوری توجہ کر دی اور دوسری کو کھانا بھی نہیں دیتا، کبھی اس کے پاس جاتا بھی نہیں، خیریت بھی نہیں پوچھتا۔ یہ آدمی بڑا سخت ترین ظالم ہے اور شریعت ایسے آدمی کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ 2 بیویاں کرے۔ 2 بیوی کرنے کی اجازت اسی کو ہے جو برابری کر سکتا ہو، کھانے میں، پینے میں، کپڑوں میں، رہائش میں اور بہت ساری چیزوں میں۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ بڑے اساتین علم و فن میں گزرے اور تقوی و طہارت کے پہاڑ مانے جاتے، علم کا سمندر قرار دیے گئے۔ ان کی بھی 2 بیویاں تھیں، پہلے ایک بیوی تھی، ان سے بچے نہیں ہوئے، بہت طویل زمانے کے بعد حضرت نے دوسری بیوی کی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نصیب میں بچے نہیں تھے، اس لیے آخر تک بچے نہیں ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں ہم فلاں بزرگ کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ جناب دے دے بچے، وہ جو اپنے لیے نہیں دے سکتا وہ آپ کو کیسے دے دے گا؟ جو اپنے لیے انتظام نہیں کر سکتا وہ آپ کے لیے انتظام کیسے کر دے گا؟ حضرت تھانوی کوئی معمولی حیثیت کے آدمی نہیں تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ تمام دنیا کے اس زمانے کے علماء ان کے علم پر، ان کے تقوی پر، ان کے فضل ان کے فضل پر، ان کی فقاہت پر، ان کی علمیت پر ناز کرتے تھے کہ اللہ نے ہمارے اس علاقے میں یا ہمارے اس ہندوستان میں یا ہمارے دور میں ایسا اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم پیدا فرمایا، لیکن اس کے باوجود اپنے لیے بچے نہیں لے سکے، اس لیے کہ نصیب میں نہیں تھے۔
بہرحال حضرت کی 2 بیویاں تھیں، بڑا انصاف کرتے تھے دونوں بیویوں کے درمیان، پائی پائی کے اعتبار سے حساب و کتاب ہوتا تھا، کسی کے پاس کوئی چیز زائد نہیں دیتے تھے، جتنا اس کو دیا اتنا ہی اس کو دیا، ہر اعتبار سے برابری کا لحاظ رکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کی خدمت میں ایک دیہات کا چودھری آیا اور 2 خربوزے لایا، کہنے لگا کہ حضرت یہ 2 خربوزے آپ کی خدمت میں پیش ہیں، اس کو قبول کر لیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی 2 کیوں لائے، 1 لاتے کافی تھا۔ کہنے لگا حضرت آپ کے تو 2 گھر ہیں، 2 بیویاں ہیں، اس لیے میں 2 لے آیا تاکہ 2 گھروں کو آپ بآسانی دے سکے۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن چودھری جی یہ بتائیے 2 خربوزے تو آپ لائے ہیں، اگر ایک کا وزن زیادہ ہو اور ایک کا وزن کم ہو، میں ایک کے پاس ایک کو بھیج دوں، دوسری بیوی کو دوسرا دے دوں، تو اس کے اندر انصاف میں خلل پڑ جائے گا، کسی بیوی کو زیادہ چلا جائے گا، کسی بیوی کو کم۔ وہ چودھری کہنے لگا کہ حضرت میں نے تلوا کے لایا ہے اور دونوں برابر درجے کے ہیں، کوئی کمی بیشی نہیں ہے ان میں، جتنا یہ اتنا ہی وہ، جتنے کلو یہ اتنا ہی کلو یہ، ایک رتی برابر بھی اس میں 1 گرام کا بھی فرق نہیں۔ حضرت نے کہا اچھا بھائی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، اور یہاں تک دور رسی آپ کی نگاہوں میں ٹھیک ہے، اس کو شاباشی دی۔ پھر اس کے بعد میں فرمایا اپنی تسلی کے لیے کہ میں اس کو تول لیتا ہوں۔ حضرت کے ہاں ہمیشہ ایک ترازو لٹکا رہتا تھا، ترازو کے پاس ان دونوں خربوزوں کو منگوایا اپنے خادم کے ذریعے سے، ایک پلڑے میں ایک رکھا، دوسرے پلڑے میں دوسرا رکھا، دیکھا تو ماشاءاللہ دونوں بالکل برابر ہیں، رتی برابر کوئی فرق نہیں۔ حضرت نے کہا چودھری جی یہ بات تو ٹھیک ہو گئی، لیکن مجھے ایک بات اور بتاؤ، وہ یہ کہ اگر ایک پھیکا ہو ایک میٹھا ہو تو کیا کرے؟ یہ کڑوا کسالہ نکل آئے اور ایک بڑا لذیذ ہو تب کیا کرے؟ یہ بھی تو ناانصافی ہو جائے گی۔ وہ چودھری کہنے لگا کہ حضرت میرا دماغ یہاں تک تو گیا نہیں جہاں تک کہ آپ کا جا رہا ہے، آپ تو بڑی مصیبت میں ہیں۔ حضرت نے کہا یہ دنیا کی مصیبت کوئی مصیبت نہیں، اصل مصیبت تو آخرت کی مصیبت ہے۔ دنیا میں اللہ کے حدود کو قائم رکھو، اللہ نے جو بتا دیا ان کے اوپر چلتے رہو، ذرا سی یہ تنگی اگر اللہ کے لیے برداشت کرو گے تو دنیا میں تکلیف کو برداشت کرنے میں بھی اللہ مزہ دے دے گا۔ جو لوگ راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، بہت سے اللہ والے بلکہ سبھی اللہ والے، ہم لوگ تو سو جاتے ہیں لیکن ان اللہ والوں سے پوچھو ہم کو جتنا مزہ نیند میں آتا ہے خدا کی قسم ان کو جاگنے میں اس سے زیادہ مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم پر مر مٹنے والوں کو اللہ کے حکم پر مر مٹنے میں لذت آتی ہے۔ حضرت نے کہا یہ کوئی مصیبت نہیں، اصل مصیبت تو آخرت کی مصیبت ہے۔ اس کے بعد چودھری جی سے کہنے لگے میں اس کا علاج ایک کر دیتا ہوں، جو اللہ کا ہو لیتا ہے اللہ اس کے لیے راہیں کشادہ کر دیتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے جد و جہد و محنت کرتا ہے اللہ اس کے دماغ کو کھول دیتے ہیں، اس کے دل کو کھول دیتے ہیں، اس کے دل کے اندر تدبیروں کا القاء کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے احکام پر صحیح چل سکے۔ حضرت نے کہا اس کی تدبیر میرے ذہن میں آتی ہے۔ اس کے بعد خادم سے کہا بھائی چاقو لاؤ، چاقو لائی۔ حضرت نے دونوں خربوزوں کو آدھا آدھا کیا اور ایک کا دوسرے سے اور اس کا اس کے آدھے سے ملا کر پھر اس کو ترازو میں تولا تاکہ کوئی فرق جو ہے وزن کے لحاظ سے نہ رہے۔ جب ٹھیک ٹھیک وزن بھی تھا تو فرمایا کہ دیکھو اب کھٹا یا میٹھا جیسا بھی ہے دونوں قسم کے دونوں کے پاس میں جائیں گے، اس لیے اب ناانصافی نہیں ہوگی۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کا کام۔ تو میں کہہ رہا تھا جس آدمی کے پاس 2 بیویاں ہوں، آج ایسے واقعات بہت سننے میں آتے ہیں، لوگوں نے شادیاں تو کر لی، ایک شادی کے بعد دوسری شادی کی، شادی ایک تو کی ماں باپ کے حکم سے، ماں باپ کی مرضی سے،
لڑکا کہتا ہے یہ میرے ماں باپ کی خوشی سے میں نے شادی کی ہے، لیکن ایک شادی میں تو اپنی مرضی سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے بہت سے واقعات میرے سامنے ہیں، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ لڑکا کہتا ہے میری فلاں شادی جو ہوئی فلاں بیوی سے، وہ میری ماں کی مرضی سے ہوئی۔ میں نے ایک ایسے ہی نوجوان سے کہا کہ اگر بھائی تمہارا چچا کہنے لگے یہ میری مرضی سے کر لو، اور تایا کہنے لگے ایک میری مرضی سے کر لو، اور پھوپھی کہنے لگے ایک میری مرضی سے کر لو، آخر کتنی مصیبتیں برداشت کرو گے؟ تو لوگ کہتے ہیں نوجوان ہم نے وہ شادی کی اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے کی ہے، یہ ہم نے جو کی ہے وہ اپنی مرضی سے ہم نے کی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے جو شادی کریں اس میں تو ہم بھرپور اس کے شوق، اس کی خواہش، اس کی رغبت اور اس کے دل کی دلجوئی میں لگے رہتے ہیں۔ یہ تو ہمارے ماں باپ نے کی ہے، اس لیے اس کا کوئی بیڑا ہمارے اوپر نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ سب غلط ہے، ناجائز ہے، کسی کو اس طرح تکلیف میں مبتلا کرنا حرام ہے، ظلم کے اندر داخل ہے۔ اگر شادی کر لی، جب قاضی نے یہ کہا تھا نکاح پڑھانے کے بعد میں نے تمہارا نکاح فلاں کی موجودگی میں، فلاں اور فلاں کی گواہی کے ساتھ، فلاں کی وکالت میں نے فلاں سے تمہارا نکاح کر دیا ہے، کیا تم نے قبول کیا؟ تو اس وقت لڑکے نے کہا تھا میں نے قبول کیا۔ اس وقت یہ نوجوان کیوں نہیں کہہ دیا میں نے قبول نہیں کیا، میری ماں نے قبول کیا ہے؟ کہہ دیتا اگر ہمت ہوتی، کہہ دیتا کہ یہ میرے باپ کی خواہش ہے، میری خواہش نہیں ہے، میری مرضی نہیں ہے، میں اسے قبول نہیں کر رہا ہوں، یہ میرا باپ قبول کر رہا ہے، میری ماں قبول کر رہی ہے۔ بھائیو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اگرچہ تم دنیا والوں کو دھوکہ دے دو۔ دنیا والوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے اس لیے کہ وہ عالم الغیب نہیں ہے، دنیا والوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے اس لیے کہ وہ تمہارے اوپر قابض نہیں ہے، لیکن ایک ذات ہے جس کو سب کچھ پتا ہے اور وہ تمہاری ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، وہ جو چاہے کر سکتی ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح آپس کے اندر دو یتیم بیویاں ہوں، ان کے اندر انصاف اور مساوات کی ضرورت ہے، بغیر اس کے شریعت اجازت نہیں دیتی کہ کوئی دو بیویاں کرے۔ میں کہہ رہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ بیویوں میں انصاف رکھتے تھے، لیکن دن کے اوقات میں اللہ کی طرف سے یہ بات نہیں ہے کہ جتنا وقت دن میں ایک بیوی کے پاس میں رہے اتنا ہی وقت دن میں دوسری بیوی کے ساتھ گزارے، یہ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے باوجود تمام بیویوں کے پاس عصر کے بعد 2-2 4-4 منٹ کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ تو ایک بیوی اس وقت میں کچھ اللہ کے نبی کے لیے بنوا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو کھلا دیا کرتی، پلا دیا کرتی، اور دوسری بیویاں اس کا اہتمام نہیں کرتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو انہوں نے کچھ دیا، انہوں نے اللہ کے نبی نے پی لیا، استعمال فرما لیا۔ یہ بات دوسری بیویوں کو معلوم ہو گئی تو ان کو ذرا ناگوار لگی بات کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک بیوی تو اس وقت میں کچھ دے رہی ہے اور ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا، تو ناگوار سی گزری بات۔ تو وہاں بعض صحابیات نے یعنی ازواج مطہرات نے مل کر ایک میٹنگ سی کی اور پھر اس کے بعد اس طرح کی بات طے کی کہ جب کل اللہ کے نبی علیہ السلام اس بیوی سے گزر کر ہمارے گھروں میں تشریف لائے تو اس وقت میں ہم کہہ دیا کریں گے کہ یا رسول اللہ آپ کے منہ سے تو بو آ رہی ہے، فلاں چیز کی بو آ رہی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن آئے، ان بیوی کے پاس گئے اور وہاں انہوں نے دیا، کھا لیا، اور اس کے بعد جب دوسری بیوی کے پاس میں آئے اور ایک روایت کے مطابق وہ شہد تھا یا دوسری روایتوں میں دوسری بات بھی آئی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری بیوی کے پاس میں آئے تو ان بیوی صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے منہ سے تو یہ بو آ رہی ہے، فلاں چیز کی بو۔ حضور خاموش ہو گئے، کچھ کہا نہیں۔ دوسری بیوی کے پاس گئے تو انہوں نے بھی وہی کہا، تیسری کے پاس گئے تو انہوں نے بھی وہی کہا۔ اسے کہ پلان ایسے ہی بنایا ہوا تھا، یہ پریپیڈ جو ہے پلان تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں جاتے رہے
سب بیویوں نے یہی بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آ گیا کہ دراصل اس قسم کی بات ہے کہ پہلی بیوی نے جو مجھ کو کھلایا پلایا تھا، ان بیویوں کو ان ناگوار گزری ہے بات، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوشنودی کے لیے کہا میں آج سے شہد نہیں کھاؤں گا، میرے اوپر اس کو حرام کرتا ہوں، میرے اوپر اس کو حرام کرتا ہوں، میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ یہ حضور نے اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے فرما دیا، قسم کھا لی۔ واقعہ تو گزر گیا، لیکن قرآن کریم کے اندر آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ تحریم میں اسی واقعے کا ذکر کیا اور سب سے پہلی آیت یہ نازل فرمائی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کو کیسے حرام کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے؟ اس کی اجازت آپ کو نہیں ہے، اور صرف آپ کی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایک اللہ کی حلال کردہ چیز کو آپ حرام کر لیں، یہ اللہ نے آپ کو اختیار نہیں دیا ہے۔ معلوم ہوا بھائیوں، نہ کوئی حلال کو حرام کر سکتا ہے، نہ کوئی حلال چیز کو حرام کر سکتا ہے، اور نہ کسی واجب کو فرض قرار دے سکتا ہے، نہ کسی فرض کو اس کے درجے سے اتار کر سنت یا مستحب کے درجے میں لا سکتا ہے۔ جو چیز جس درجے کی اللہ نے مقرر کر دی وہ اسی حد میں رہے گی۔ اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، ان حدوں کے اندر یہ اجازت کسی کو نہیں ہے کہ عدل بدل کر دے، اور جو آدمی اس کے اندر کچھ آگے پیچھے کرے گا وہ ظالموں میں سے شمار ہوگا۔ یہ پورے کا پورا دین، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا، اللہ کی حدود کا مجموعہ ہے۔ عقائد ہمارے کیا ہونا چاہیے؟ یہ اللہ کی حدیں ہیں مقرر کر دی۔ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو، رسولوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو، نبیوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو، اللہ کی کتابوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو، آخرت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو، دنیا کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو۔ ہر چیز کے عقائد کو صاف اور واضح طور پر بیان کر دیا گیا۔ اب ان کے اندر کوئی عدل بدل کرے وہ آدمی ظالم ہوگا، نہ اللہ کو اللہ کے درجے سے گھٹا سکتا ہے نہ اللہ کے درجے سے بڑھا سکتا ہے۔ پرسوں ایک جلسے میں جانا ہوا، ایک مدرسے کے جلسے میں، تو وہاں پر ایک طالب علم ایک نعت پڑھ رہا تھا۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ شاعری کرنے والے لوگ اگر دین کے علم سے صحیح طور پر واقف نہیں ہوتے تو اللہ کے نبی کی یا اللہ کی شان میں ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو اسلام گوارا نہیں کرتا، لیکن ان جاہلوں کو پتہ نہیں ہوتا، شاعری کے شوق میں تک بندی کرتے رہتے ہیں، اور صرف جوڑ لگانے کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جوڑ جو لگ رہا ہے لفظ کے اعتبار سے تو جوڑ لگ گیا، لیکن معنی کے اعتبار سے بھی جوڑ لگ گیا کہ نہیں لگ گیا۔ بس وہ تو دیکھتے ہیں قافیہ پورا ہونا چاہیے، ردیف پوری ہونی چاہیے۔ قافیہ اور ردیف میں بناوٹ پیدا کرنے کے لیے اب اس میں صحیح مضمون آتا ہو تو صحیح، اور برا مضمون آتا ہو تو بھی صحیح، دونوں قسم کے مضامین کو لگا کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے جو آدمی شاعر ہو، وہ اللہ کے نبی کے بارے میں شعر کہنا چاہتا ہو یا اللہ کے بارے میں حمد کہنا چاہتا ہو، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ عقائد کے علم کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھے اور جانے کہ میں کیا عقیدہ رکھ سکتا ہوں اللہ کے نبی کے بارے میں، اللہ کے رسولوں کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں، تب جا کر وہ کہہ سکتا ہے، ورنہ تو گڑبڑی کر دے گا۔ تو ایک بچہ اشعار پڑھ رہا تھا، سنتے سنتے میرا تو دل کانپنے لگا، دل دھڑکنے لگا، ایسی ایسی باتیں اس کے اندر کہی جا رہی، ناقابل بیان، ناقابل برداشت۔ مثلا ایک شعر اس نے پڑھا اور اس شعر کے اندر یہ مضمون آیا کہ شاعر کسی سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے فلاں آدمی،
تو اللہ کا نام لے تو تو اللہ کا نام لے لے، میں تو اللہ کا نہیں محمد کا نام رٹتا رہوں گا۔ یہ شعر کا مضمون ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کیا اس میں خدا کی گستاخی نہیں؟ شاعر کہہ رہا ہے تو اللہ کا نام لے تو تو اللہ کا نام لے لے، لیکن میں تو محمد کا نام رٹتا رہوں گا۔ یعنی اللہ کے نبی کی شان بیان کرنے کے لیے اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کوئی خدا کا نام لے تو لے، میں اللہ کا نہیں لیتا، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے جیتا ہوں، انہی کا نام لے کے مرتا ہوں، انہی کے نام سے میرا سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ انتہائی شرکیہ مضامین ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں۔ اور شعر شاعری جب کرتے ہیں تو شعر شاعری کرنے والے تو بہرحال الٹا سیدھا لکھ دیتے ہیں، پڑھنے والے بھی کبھی اس کے اوپر توجہ نہیں کرتے۔ یہ کہنے والا جو کہہ رہا ہے کہاں تک شریعت کے احکام کے مطابق ہے۔ ایک شعر تو اس نے اس قسم کا پڑھا اور دوسرا شعر تو اور بھی زیادہ واہی و تباہی، اور بھی زیادہ خطرناک قسم کا، اور مجھے تو سنتے ہوئے پریشانی سی ہو گئی، اس لیے کہ یہ لوگ پڑھنے کے وقت میں بس اس پر توجہ دیتے ہیں کہ پڑھنے کی ایک لے آ جائے، پڑھنے کا ایک انداز آ جائے، پڑھنے کے اندر ایک حسن پیدا ہو جائے، لیکن اس میں پڑھا کیا جا رہا ہے اور اس کے اندر کیا مضمون پیش کیا جا رہا ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ بہرحال میں نے اس کے بعد وہاں تنبیہ کی، اساتذہ کو بھی تنبیہ کی، طلباء کو بھی، کہ بھئی شاعری کر رہے ہو یا شاعری پڑھ رہے ہو، ان کے پڑھنے کے وقت میں اس بات کی پوری توجہ ہونی چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، حال اللہ کے حدود کے برابر ہے کہ نہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی شان کو گھٹانے کی کوشش، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نبیوں کی شان کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ معاملہ خلط ملط ہو جاتا ہے اور یہی نہیں سمجھ میں آتا لوگوں کو کہ خدا کون ہے اور رسول کون ہے۔ کچھ ایسے بھی بے وقوف لوگ ہیں، میں جان بوجھ کر ان کو بے وقوف کہہ رہا ہوں، ورنہ تو اس سے بھی زیادہ سخت کہنا چاہیے، لیکن میں احتیاطی پہلو برتتے ہوئے ان لوگوں کو صرف بے وقوف قرار دے رہا ہوں کہ یوں کہتے ہیں کہ جن کو ہم محمد سمجھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت میں وہی خدا ہے۔ شاعروں میں ایسا مضمون پیش کیا، شاعری کے اندر اس طرح کے مضامین آئے۔ ایک شاعر نے کہا کہ جو یہاں دنیا کے اندر یوں کہا کرتے تھے انی عبداللہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اپنی بندگیت اور اپنی غلامی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش قائم ہوگا تو اچانک وہی انی علی اللہ بن کر سامنے آ جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دنیا میں تو کہتے تھے انی عبداللہ، وہی آخرت میں عرش کے اوپر انی انا اللہ، میں ہی خدا ہوں، یہ کہہ کر عرش کے اوپر آ جائیں گے۔ آپ بتاؤ اس کا مطلب بھی تو وہی ہوا کہ ہم جن کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ کا بندہ، جن کو اللہ کا رسول، جن کو اللہ کا نبی، جن کو اللہ کا پیغمبر کہتے ہیں، قیامت کے دن وہی خدا بن کر آ جائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اتنا بڑا کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے کہ اتنا بڑا کفر و شرک تو مشرکین مکہ نے بھی کبھی نہیں کیا، اسے کہ مشرکین مکہ خدا کو خدا ہی سمجھتے تھے، اس کے ساتھ یہ کہتے تھے یہ اور یہ اور یہ اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہمارے کچھ کام بنا دیا کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کو بھی گوارا نہیں کیا کہ میں نے تو کسی کو اپنا ایجنٹ بنایا نہیں ہے، تم میرا ایجنٹ کسی کو کیسے قرار دے سکتے؟ لیکن یہ لوگ تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا کے چھوڑ دیا۔ آپ بتائیے کہ اس سے زیادہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، اس کو پھیلانے والے ظالم ہیں۔ دیکھو یہ ظالم کس قدر آگے بڑھ گئے کہ خدا کو نبی، خدا کو گرا کر بندے کی طرح کہہ دیا اور نبی کو اٹھایا تو خدا بنا کے چھوڑ دیا۔ اسی طرح آگے چلیے، اعمال کا، عبادات کا نمبر، عقیدوں کے بعد عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، اس کے اندر حدود مقرر ہیں، اس کے طریقے مقرر ہیں۔ ان حدود میں اگر کوئی آگے پیچھے کرتا ہے
ان میں گڑبڑی کرتا ہے، اس کے درجے کو گھٹاتا بڑھاتا ہے، وہ بھی ظالم آدمی۔ اور اس لیے ہمیں نماز بھی سیکھنا چاہیے، نماز میں فرائض کیا، نماز میں سنتیں کیا، نماز کے اندر واجبات کیا، نماز کا طریقہ کار کیا۔ اسی طرح حج ہو یا عمرہ ہو یا اور عبادتیں ہو، سارے احکامات موجود ہیں، ان احکامات کی رعایت نہیں کریں گے، ان احکامات کے اندر اونچ نیچ کر دیں گے، ان کے اندر تغیر و تبدل کر دیں گے تو ظالم بن جائے گا۔ اس لیے ان حدود کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس سلسلے میں بھی علم حاصل کریں تاکہ اللہ کے حدود معلوم ہو جائے۔ اسی طرح میں مثال دے رہا ہوں کہ عبادات کے بعد درجہ ہے مثال کے طور پر معاشرت کا، کہ ہم آپس میں بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اور دوست احباب کے ساتھ اور میل جول کرنے والے بہت سارے لوگوں کے ساتھ جب رہائش کرتے ہیں، میل جول کرتے ہیں، تعلقات وابستہ کرتے ہیں، تو ان کے اندر بھی اللہ نے حدود کو قائم کر دیا ہے۔ ماں باپ کا حق بتایا، بھائی بہنوں کا حق بتایا، رشتہ داروں کا حق بتایا، پڑوسیوں کا حق بتایا، دوستوں کا حق بتایا اور مختلف لوگوں کا حق بتایا۔ ان حقوق کے اندر کوئی رد و بدل کریں گے، یہ اللہ کے قائم کردہ حدیں ہیں، ان کو پھلانے والا ظالم ہوتا ہے۔ ماں باپ کا جو درجہ دیا، ماں باپ کو وہ درجہ دینے تیار نہیں، ماں باپ کا بہت اونچا درجہ، لیکن ایک آدمی آتا ہے وہ بیوی کو وہ درجہ دیتا ہے جو ماں باپ کو اللہ نے عطا کیا، بیوی کی بات پوری مانتا ہے، ماں باپ کی ایک بات نہیں مانتا، ماں باپ کو ماں باپ کا حق نہیں دیتا، بیوی کو اس کے درجے سے بڑھاتا ہے اور ان کے حقوق کو پامال کرتا ہے۔ یہ آدمی ظالم آدمی ہے اللہ کی نگاہ میں۔ حدیثوں میں ایک واقعہ آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، ان کے انتقال کا وقت ہوا، ان کی ماں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع فرمائی کہ میرا بچہ انتقال ہونے جا رہا ہے، لیکن اس کے نزع کی حالت اور کیفیت بڑی شدید اور سخت ہے، اس لیے آپ تشریف لائیے اور اس کے حق میں دعا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور اس کو تلقین کرنے لگے، لیکن اس کے باوجود ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، بڑی شدید اور سخت تکلیف ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں سے پوچھا کہ اس آدمی کا کیا حال تھا، زندگی میں اس کے معاملات کیسے تھے؟ ان کی ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ، بات دراصل یہ ہے، یہ بڑا نیک آدمی تھا، متقی پرہیزگار تھا، نماز کا پابند تھا، سب کچھ اس کے اندر تھا، لیکن ایک بیماری اس کے اندر تھی، وہ یہ کہ میری بات بالکل نہیں مانتا تھا، ماں کے مقابلے میں اپنی بیوی کو ترجیح دیا کرتا تھا، اس کی وجہ سے میں اس سے ناراض ہوں اور میں نے اس کے لیے بد دعا کر دی ہے کہ اے اللہ، اس کی زبان پر کلمہ جاری نہ ہو۔ ماں کہنے لگی میں نے اس کے حق میں بد دعا کر دی ہے کہ اس کی زبان پر کلمہ جاری نہ ہو، بس یہ میری بد دعا کا اثر ہے، میں اس کے بڑی دکھی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بات ہے، اب سمجھ میں آیا کہ اس کے اوپر یہ حالت کیوں ہے۔ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جاؤ لکڑیاں چن چن کے یہاں جمع کرو۔ صحابہ کرام گئے جنگلات کی طرف، لکڑیاں چن چن کے لا کے جمع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے اندر آگ لگا دو۔ صحابہ کرام نے اس میں آگ لگا دی۔ آگ لگانے کے بعد جب آگ بھڑکنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ماں کے سامنے ان صحابہ کو حکم دیا کہ ان کو اٹھا کر یہ آگ کے حوالے کرو۔ ماں آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، یہ آپ کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ میرے بچے کو آگ میں ڈالنے چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو بد دعا کر دی ہے نا کہ اس کی زبان پر کلمہ جاری نہ ہو، اور جب یہ بغیر کلمے کے مرے گا آخرت میں تو جہنم میں جائے گا، آخرت کی جہنم کے مقابلے میں یہ دنیا کی جہنم بہتر ہے، اس لیے میں اس کو یہاں آگ میں ڈالتا ہوں۔ ماں کہنے لگی نہیں،
میں اسے معاف کرتی ہوں اور میں اس کے حق میں دعا کرتی ہوں اللہ اس کی زبان پہ کلمہ جاری کر دے۔ فٹ سے ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا، کلمہ پڑھتے پڑھتے انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اسی لیے چاہا کہ تم اس کو معاف کر دو، معاف کرانے کے لیے تدبیر میں لگی۔ بھائیو، اس سے ایک طرف یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ ماں کی نافرمانی، ماں کے حقوق کی تلفی، ماں باپ کے حق میں ان کے حقوق کو پامال کرنے کا عذاب اور اس کے سلسلے میں سختی تو یوں ہوتی ہے، اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے ماں کا دل کتنا رحم والا، کرم والا ہوتا ہے۔ اتنی بددعا دینے کے باوجود جب ماں کے سامنے صورتحال آئی کہ اس کو جو ہے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ماں نے برداشت نہیں کیا۔ یہ ماں کی ممتا ہوتی ہے، ماں کبھی نہیں چاہتی کہ بچے کو تکلیف پہنچے۔ یہ ماں اتنی محبت والی اور پیار والی، لیکن اس کے باوجود بیٹے اور اس کی اولاد اس کی رعایت نہیں کرتے۔ آپ اندازہ کرو کہ وہ کتنے سخت تر ہیں جو ماں کی اس قدر ممتا کے باوجود ماں کے اوپر تو رحم نہیں کرتے اور اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرتے۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں، ماں باپ کے حقوق کو طلب کیا جا رہا ہے، کہیں بھائی بہنوں کے حقوق کو طلب کیا جا رہا ہے، کہیں رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے سب کے حقوق بیان کر دیے۔ اگر ایک آدمی ہمارا حق نہ ادا کر رہا ہو تب بھی ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کا حق ادا کریں۔ لیکن اس کے اندر بہت پریشانی ہے، آج بہت پریشانی۔ ایک دوسرے کے حق کو کھا لیتے ہیں، ایک دوسرے کے حق کو دبا لیتے ہیں، ایک دوسرے کے حق کو پامال کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس کی اجازت شریعت میں نہیں، اس لیے عرض کیا تاکہ ہمارے قلوب کے اندر ذرا سی نرمی پیدا ہو، ذرا سی دینی حمیت پیدا ہو، ذرا سی ایمانی جوش پیدا ہو، ذرا سی ایمانی گرمجوشی پیدا ہو، اور ہم اپنے آپ کے اوپر غور کریں۔ ہم اللہ کے حکموں کو پامال کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے حکموں کو پامال کرنا چھوڑ دیں۔ ماں باپ کے حق برابر ادا کریں۔ ہاں، بیوی کا جو حق اللہ نے اس کو دیا اس کو بھی آپ پامال نہیں کر سکتے۔ ایسے واقعات بھی میرے سامنے ہیں کہ بعض لوگ ماں باپ کی ماننے کے لیے بیوی کو پامال کر دیتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں۔ مثلا بیوی کا حق ہے کھانے کا، پلانے کا، اس کی رہائش کا، اس کے کپڑوں کا اور اس کی دلجوئی کا اور مختلف قسم کے جو حقوق اللہ نے اس کے ہمارے ذمے رکھے، اگر ماں باپ کی وجہ سے اس کے حق کو پامال کیا یہ بھی شریعت کے قانون کے خلاف ہے۔ نہ ماں باپ کا حق گواؤ، نہ بیوی کے حق کو پامال کرو۔ اس کا جو حق اللہ نے اس کو دیا اس کا حق ادا کرو۔ ماں باپ کا جو حق ہمارے ذمے اللہ نے رکھا اس کو بھی پورا کرو۔ اس کو ادا کرنے، اس کا حق نہ کھا جاؤ، ان کا حق ادا کرنے اس کے حق کو دبا نہ دو، بلکہ دونوں کے حقوق کو برابر ادا کرو۔ یہی تو ہے وہ کسوٹی جس کی وجہ سے ایک انسان آخرت کے میدان میں پل صراط کے اوپر چلنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک پل صراط ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پل صراط کی دنیا میں مثال شریعت ہے، شریعت پل صراط کی طرح ہے، اس کے اندر بڑی باریکیاں ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پل صراط کیسی ہے؟ احد من السیف، تلوار سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ باریک ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ ادق من الشعر احد من السیف، یہ الفاظ آئے ہیں، بال سے زیادہ باریک ہے وہ اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ اس کے اوپر چلنا ہے، ظاہر بات ہے چلنا ایسی چیز کے اوپر بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن مشکل اسے جو دنیا میں شریعت پر نہیں چلتا تھا۔ ماں باپ کو دیکھا تو بیوی کو بھول گیا، ادھر گر پڑا۔ ارے بیوی کو دیکھا تو ماں باپ کو بھول گیا، ادھر گر پڑا۔ اسی طرح جو آدمی ان حقوق کی رعایت پورے طور پر نہیں کرے گا، جب اسے پل صراط کے اوپر لے کر جائیں گے تو کبھی ادھر کو گرے گا، کبھی ادھر کو گرے گا۔
اور ایک وہ آدمی ہوتا ہے ماں باپ کا حق اپنی جگہ ادا کرتا ہے، جو اللہ نے رکھا، جو اللہ نے بتایا، ان کی خوشنودی کے لیے جو کام وہ پورا کرتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ بیوی کا جو حق اللہ نے رکھا اس کو بھی پورے طور پر ادا کرتا ہے، نہ اس کے حق میں کوتاہی نہ ان کے حق میں کوتاہی، تو جب وہ پل صراط کے اوپر چلے گا تو نہ ادھر گرے گا نہ ادھر گرے گا، جیسے دنیا میں جو ہے عظیمت کی راہ کو تھامے ہوئے تھا، صراط مستقیم پر چل رہا تھا، وہ بھی صراط مستقیم ہے، سیدھا چلے گا، جنت کے اندر پہنچ جائے گا۔ اسی طرح تمام کی تمام چیزیں ہیں، پوری شریعت مطہرہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ باپ سے زیادہ لوگ اپنے دوست کو اپنا قریب کر لیں گے، دوست بڑا قریب ہو جائے گا، دوست جو بولے گا مانے گا، یہاں چلو چلے گا، وہاں چلو چلے گا، یہ کرو کرے گا، وہ نہ کرو نہ کرے گا۔ ایک طرف باپ ہے وہ نصیحت کرتا ہے، عبرت کی باتیں بتاتا ہے، تجربے کی باتیں بتاتا ہے، لیکن ماں باپ کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوگا، دوست کی بات کے اوپر قربان ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، جب یہ ہونے لگے تو تم انتظار کرو کہ تم کو زمین میں دھسا دیا جائے، آسمانوں سے پتھر کی بارش ہونے لگے اور مختلف قسم کے زلزلے واقع ہونے لگے، مختلف قسم کے عذابات کا یکے بعد دیگرے اس طرح سلسلہ چڑھ پڑے، جیسے کہ اگر پورے ہوئے دانے ہو اور بیچ میں سے ٹوٹ جائے وہ لڑی تو جیسے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا من کا جھڑتا چلا جاتا ہے، اس طریقے پر خدا کے عذابات آنے شروع ہو جائیں گے۔ بھائیوں، میں بتانا چاہتا ہوں یہ سب کے سب حدود ہے، ہر ایک کا اللہ نے جو حق ادا رکھا ہے اس کو ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، نہ اس کے حق کی وجہ سے اس کے حق کو پامال کر سکتے ہو، نہ اس کے حق کی وجہ سے کسی کے حق کو پامال کر سکتے ہو، سب کے حقوق کو برابر برابر گردانو اور ان کے اوپر چلتے رہو۔ یہ جو آدمی کرتا ہے وہ صراط مستقیم پر چلنے والا ہے۔ آج کے نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آج کے نوجوان کبھی ادھر کو ڈھلکتے ہیں کبھی ادھر کو ڈھلکتے ہیں، اس کا حق پامال کرتے ہیں تو کبھی اس کا حق پامال کرتے ہیں، یہ نہیں ہے شریعت۔ شریعت کو سمجھنے اور شریعت کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن شریعت پر عمل گھر بیٹھے نہیں ہو سکتا، اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ جیسے اگر ایسی کوئی آپ نے دیکھا ہوگا نا سرکسوں میں، ہم نے بھی پہلے دیکھا بچپن میں کہ باریک سی دھار سی لگائی، اس کے اوپر ایک آدمی سائیکل چلا رہا ہے، آپ کو بھی مجھے چھوڑ دیں تو چلا دیں گے یا گر کے جان ہی گنوا لیں گے؟ ظاہر بات ہے اتنی اوپر سے ایک جو ہے دھار کے اوپر ایک معمولی سی باریک سی تار کے اوپر سائیکل چلا رہا ہے، حیرت ہوتی ہے اور تعجب ہوتا ہے، لوگ واہ واہ کرتے ہیں، اس کے کمال کی داد دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کو سیکھا ہے۔ جب تک آدمی سیکھتا نہیں وہ کر نہیں سکتا، جیسے اس آدمی کو سیکھنے کی ضرورت ہوئی، مشق کرنے کی ضرورت ہوئی، کسی کی تربیت میں رہنے کی ضرورت ہوئی، جب تربیت ہو گئی اور اس کو کمال حاصل ہو گیا وہ ہزاروں کے سامنے دکھا رہا ہے۔ اسی طریقے پر شریعت پر چلنا ایک کمال ہے جس میں کبھی ایسا نہ ہو کہ ادھر کو گر جائے، کبھی ایسا نہ ہو کہ ادھر کو گر جائے۔ جو بیچ میں سے چلنے کا عادی نہیں بنتا وہ قیامت کے دن پل صراط کے اوپر چلنے میں ناکام ہو جائے۔ ہم نے سنا تھا ایک قصہ، وہ قصہ ہے کہ لطیفہ واللہ عالم، لیکن بہرحال بہت سے لوگوں نے اسے ذکر کیا کہ ایک جگہ پر ایک کوئی ڈھکوسلا پیر تھا، دنیا دار پیر، اس کے بہت سے مرید، ایک دیہات کا آدمی بھی اس کا مرید ہو گیا۔ میں پوری پیری مریدی کی نفی نہیں کر رہا ہوں، پیری مریدی صحیح معنی میں ہو وہ شریعت کا جز ہے۔ کسی کو پیر جب تک نہیں بناؤ گے، جب تک کسی اچھے کو، کسی متقی کو، کسی پرہیزگار کو، کسی عالم باعمل کو، کسی اللہ والے کو جو اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت میں سرشار و چور ہے، ایسے آدمی کو اپنا رہبر نہیں بناؤ گے اس وقت تک دین پر چلنا آسان نہیں۔ میں نے کہا نا تربیت لینی پڑتی ہے، باریک سی اس دھار پر
बारीक सी उस तार पर अगर कोई आदमी साइकिल चलाना चाहता हो, कितनी महारत हासिल करनी पड़ेगी। इसी तरह पुलसिरात में वहां पर चलने के लिए, दुनिया के अंदर शरीयत की बारीकियों पर चलने के लिए सीखना जरूरी है। जब तक आदमी किसी से सीखेगा नहीं, जब तक किसी अल्लाह वाले का हाथ थामेगा नहीं, जब तक किसी अल्लाह वाले की जूतियां नहीं सीधी करेगा, उस वक्त तक किसी को दौलत नसीब नहीं हो सकती। अल्लाह का यही कानून है। हाँ, कुछ ढकोसले भी होते हैं, हर लाइन में होते हैं। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई समझे कि पीरी मुरीदी ही गलत है। नहीं जनाब, हर चीज गलत नहीं होती, लेकिन जैसे हर चीज गलत नहीं होती, हर चीज सही भी नहीं होती। जो पीला वो सोना नहीं, जो भी पीला आप उसे सोना तो नहीं समझ सकते, और इसी तरीके पर जो जो पीला नजर आए उसे आप खैरे सोना भी नहीं समझ सकते। हो सकता है कि वो सोना हो सकता है कि सोना ना हो, घस के देखो तब पता चलेगा। इसी तरह कोई आदमी आपके सामने आए तो आप घस के देखो उसे पहले, और घसने के लिए उसमें बसने की जरूरत होती है। इसलिए कि सोने को घस के देखते हैं, इंसान में बस के देखते हैं कि इंसान मुत्तकी कैसा है, अल्लाह वाला कैसा है, उसका दिन कैसा है, उसकी रात कैसी है, वो अल्लाह से कैसे ताल्लुक रखता है, वो सुन्नतों को कैसे जिंदा रखता है, शरीयत को कैसे जिंदा रखता है, ये उसमें बस के देखना पड़ता है। तो बहरहाल एक ढकोसला पीर था, बहुत से मुरीद, एक आदमी उससे मुरीद हुआ। एक दिन वो पीर साहब उसके घर पे आए, देखा तो बहुत दुबले पतले हो गए, बहुत दुबले पतले। तो मुरीद साहब ने पीर साहब से अर्ज किया कि पीर साहब आप दुबले पतले क्यों हो गए, क्या परेशानी है आपको? तो ढकोसला पीर कहने लगा, अरे भाई मैं कहां मोटा हो सकता हूं, सारी दुनिया की तो मुझे फिक्र, तुम लोग मेरे से मुरीद हो जाते हो और नमाज तुम नहीं पढ़ते, तुम्हारी पूरी पूरी नमाजें मुझे पढ़नी पड़ती हैं, तुम रोजे नहीं लगते, मुझे रोजे रखने पड़ते हैं, तुम फुला काम नहीं करते, वो काम मुझे करना पड़ता है। अब मेरे 1000 मुरीद, तो रोजाना हजारों मुरीदों की नमाजें मुझे अदा करना है। अब दुबला नहीं तो क्या मोटा होगा? अब ये सुनकर वो मुरीद जो था उसे बड़ा रहम आया, पीर के ऊपर बड़ा रहम आ गया। उसने कहा कि देखो पीर साहब हमारे लिए क्या क्या मुसीबत और तंगी परेशानी बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए हमें पीर साहब के लिए भी कुछ करना चाहिए। उसने कहा कि आप हमारे लिए इतना करते हैं तो मेरे जी में आता है फला जगह एक मेरा बगीचा है, वो बाग आपको मैं लिख के दे दूं। अब वो पीर तो वैसे ही था, दुनियादार, उसे चाहता ही था दुनिया। उसने कहा अच्छा चलो दिखाओ कहां है। अब वो दिखाने के लिए लेकर गया। पीर साहब रहते थे शहर में, आपके बेंगलोर के जैसे, दिल्ली के जैसे शहर में। वो कब वहां देहात के इलाके में और जो है वो बागों के दरमियान में और इसी तरह खेतों के दरमियान में छोटी छोटी मेंढे होती हैं, उसके ऊपर चलने के वो कब आदी थे। और वहां से जो लेके चलना शुरू हुआ तो बारीक बारीक मेंढे सी आई, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ खेतियां हैं, पानी भरा हुआ है खेतों में, और बीच में से ये चल रहे हैं। चलने की आदत नहीं थी, और बस एक जगह जो है पीर साहब सामने हैं, मुरीद साहब पीछे हैं, और सामने चलते 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 वो एक जगह पर बिल्कुल गिर ही पड़ा। पहले तो यूं हो रहा था, यूं हो रहा था, इधर हो रहा था, उधर हो रहा था, लेकिन एक जगह तो ऐसा नंबर आया कि बस एक तरफ गिर ही पड़ा। कौन? पीर साहब गिर गए। अब ये मुरीद साहब जो पीछे थे ना, हाँ एक बात और भी कह दो इसके लतीफे में, जब उसने पूछा था कि आप दुबले क्यों हो गए, तो पीर साहब ने कहा तुम्हारी नमाजें मुझे पढ़नी है, तुम्हारे रोजे मुझे रखने और फुला काम मुझे करना, इसलिए मैं दुबला हो गया। और सबसे बड़ी परेशानी मेरे लिए है आखिरत में पुल सिरात पर तुम्हारी तरफ से मुझे चलना पड़ेगा, उसकी परेशानी से दुबला हो रहा हूं। अब वहां जो गिर पड़ा तो गिरते ही ये मुरीद पीछे ही था, एक लात मारा उसको और कहा कि क्या तुम कह रहे थे पुल सिरात पे चलोगे, यहां मेड़ पे चलना तो नहीं आता, पुल सिरात पे कैसे चल जाओगे?
تو بھائیوں جیسے دنیا میں بھی کچھ چلنا سیکھنا پڑتا ہے، مین پر چلنا بھی سیکھنا پڑتا ہے، جب تک چلنا نہیں آتا اس وقت تک ہی کام نہیں ہوتا۔ اسی طرح بھائیوں جب تک کسی اللہ والے سے پل صراط پر چلنے کے لیے دنیا کے اندر صراط مستقیم پر چلنا نہیں سیکھ لو گے، دونوں کے حقوق کی رعایت، ایک طرف بندوں کا حق ادا کرنا، ایک طرف مخلوق کا حق ادا کرنا۔ مخلوق کے اندر کوئی ماں باپ ہے، کوئی بھائی بہن ہے، کوئی بیوی ہے، کوئی بچے ہے اور کوئی لوگ ہیں، ان سب کے حقوق برابر برابر ادا کرنا، اس کی مہارت جب تک کسی اللہ والے سے نہیں سیکھو گے اس وقت تک وہ بات حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم سیکھیں ان چیزوں کو۔ بات لمبی ہو گئی لیکن مضمون میرا اب بھی باقی ہے، اس لیے کہ اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ یہ میں نے معاشرت کی مثال آپ کو دی جس میں اللہ کے قائم کردہ حدیں ہیں، ان حدوں میں پھلانگنا جائز نہیں۔ اسی طریقے پر معاملات ہیں، اسی طریقے پر ایک دوسرے سے لین دین کا مسئلہ ہے، اسی طریقے پر جو ہے اخلاقیات کا مسئلہ ہے، ان سب کے اندر اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حدیں ہیں۔ اس کو انشاءاللہ پھر میں عرض کروں گا، وقت کے قلت کی وجہ سے اس موقع پر یہیں تک بات کو ختم کرنا ہوں، لیکن اخیر میں ایک اہم اعلان کرنا ہے۔ وہ اہم اعلان یہ ہے، اس سے پہلے ایک اور اعلان، اسلامی ملت منتری محکمے کے سلسلے میں